رکھا، یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا۔ اس کا گمان ہے نا، خیال ہے کہ شاید مجھے موت نہیں آنی۔ یہ اگلی بات وہی آ رہی ہے، واستغنا، اور بے پرواہ ہو گیا۔ اس کے دو مطلب ہیں، دنیا میں بھی وہ ہر معاملے میں لاپرواہ اور بالکل اس کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے، کسی کا خیال ہی نہیں ہے، میرے پاس مال ہے مجھے کیا ٹینشن ہے۔ کسی کو کہو نا کہ یار نماز پڑھا کرو، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا کچھ ہے جی سانو منگن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعا بہت بڑی کمال کی چیز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، مانگنے میں، دعا کرنے میں، اگر وہ تکبر سے کام لیں گے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جتنا بھی اللہ نے دیا ہو تو ہمیں پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ بھائی لازمی یہ نہیں کہ دعا کچھ پیسے مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے کی جاتی ہے، سب سے زیادہ دعا تو ہمیں ہر وقت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت ہدایت کا راستہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، فرمایا واستغنا، اور وہ بے پرواہ ہو گیا، اللہ کی راہ میں دیا بھی نہیں ہے اور بے پرواہ ہو گیا۔ بے پرواہ دنیا میں لوگوں سے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آخرت کی فکر ہی چھوڑ دی۔ اس نے کبھی ذہن میں یہ بات لائی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آخرت کے بارے میں بے پرواہ ہو گیا، آخرت کو بھول گیا اور گناہوں میں چلا گیا۔ جو شخص نیکی کے راستے پہ چل رہا تھا، یعنی اس آیت کو اگر سامنے رکھے تو مسئلہ زیادہ کلیئر ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش کیا ہے یقیناً مختلف ہے۔ ایک کی کوشش ہے نیکی کرنے کی اور دوسرے کی کوشش ہے برائی کرنے کی۔ اب جو برائی کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ بے پرواہ ہو گیا، آخرت کو بھول گیا۔